ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے, جو عمران خان ہے وہ تھوڑے خوفزدہ یا گھبرائے ہوئے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ڈیٹ نہیں آ رہی گورنر کی جانب سے, نہ کے پی کی نہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں اس کی ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی ہے, تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, کیا انٹرم سیٹ اپ پرولونگ کرے گا یا 90 دن میں ہو جائیں گے الیکشن؟ میرے خیال میں دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کا سوال کا بھی جواب دوں گا, پر پہلی بات میں مجھے یہ کہنے دے کہ اوریا صاحب کے منہ میں گھی شکر, کاش کے یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہو, میں پرسنلی چاہتا ہوں ایسا ہی ہو. اچھا, مگر انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی خوف, کس چیز کی خوف گئی ہے؟ بالکل گئی ہے بات کرنے میں, کرٹیسائز کرنے میں, سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل صحیح ہے. مگر وہ خوف ایک اور خوف ہے, وہ ڈز ناٹ, وہ ایکچولی وہ الیکٹورل پروسیس کی مینیپولیشن اور جو اور چیزیں چاہیے اس پہ کوئی خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. مگر a good sign was کہ جب بائی الیکشنز میں لگتا ایسے تھا کہ اگر امپائر آپ کے خلاف تھا تو امپائر کچھ بھی کر سکتا تھا, مگر لوگوں نے ووٹ کرنے کے بعد ادھر ہی ٹکے رہے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ووٹس جو ہم نے ڈالے ہیں اور اوورویلمنگ میجورٹی کس کا ہے, اور وہ ریزلٹس جب آئیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ وہ ریزلٹس بتا رہے تھے کہ ایک قسم کا چینج آ رہا ہے پاکستان میں, اینڈ اٹس ٹرو. اچھا, مگر میں آپ کو پھر کہتا ہوں اتنا اب تک نہیں آیا ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں دس از آلموسٹ ریولوشنری. اگر آیا ہے تو وہ کیوں پھر, کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں, میرے ایکسپیرینس میں کہتا ہوں دے آر فرسٹ اسٹیبلشمنٹ از دا فرسٹ ادارہ جدھر ان کو پتا چلتا ہے ٹرینڈز کیا ہیں, ٹرینڈ آف تھنکنگ کیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, کیا ہے. یہ کہنا کہ ان کو ایسا ایک ریولوشنری چینج آ گیا ہے پاکستان میں اور ان کو پتہ نہیں ہے, یا وہ اس کو پھر ڈیفائی کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچیں گے, میں نہیں سمجھتا اس نوبت آئی ہے. شاید ایک دو الیکشن کے بعد, اور ایز آئی سیڈ اگر کچھ ایسی چیز کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ اس الیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ان کو ایک انڈیکیشن آ جائے کہ ڈونٹ انٹرفیئر. مگر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں 1977 کا الیکشنز میں آپ کو بتاؤں اٹ از ویری سمپل. وہ تو بھٹو تو وہ جیت رہا تھا وداؤٹ اینی ریگنگ. اس کو یہ چڑھ گئی تھی, ایسے لوگ جو کھرل ورل تھے جو کہ نہیں آپ کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کے خلاف ہاؤ ڈیئر بھی. اور میں ایز ڈی سی لڑکانا یا ادھر یا ادھر میں برا سمجھتا ہوں کہ آپ کے خلاف ایک آدمی کی جرت ہوئی کھڑے کرنے کے لیے بابا. تو یہ دیٹ واز نانسنس. مگر اگر اس وقت اگر وہ کہتا اچھا جی عوام کو کہتا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ریگڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے ہم ری الیکشن کریں گے, 1 مہینے میں ری الیکشن ہوگا, بات ختم. ہی وڈ ہیو ون. بھٹو پاپولر تھا. مگر تو میں یہ 77 وے نہیں, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہوگا. اب اوریا صاحب صحیح اگر ان کی ریڈنگ ٹھیک ہے ہوگا, میری ریڈنگ یہ ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے نہیں کہ لوگ چینج نہیں ہوئے, میں نہیں سمجھتا اس قسم کا میگنیٹیوڈ آف چینج از ناٹ سو مچ. مگر انشاءاللہ ریگڈ الیکشن جو لوگوں کے خلاف ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. مگر دیکھیے ہماری بات کچھ اور بھی تھی کہ اس وقت وہ جو ان کے اپنے پارٹی میں, مجھے ان کا ایک ایس اے پی ایم آج بتایا, ایکس پرائم منسٹر کا عمران خان کا ایس اے پی ایم آج بتایا, and he very much had a hand in this, کہ بھائی بہت دفعے ہم کہتے رہے کہ ہم ٹکیں, جب یہ معاملہ اٹھے گا نیب کے ہم شور کریں گے, کورٹس کو لے آئیں گے بیچ میں, یہ کریں گے وہ کریں گے, نوائز کم سے کم آواز اٹھائیں گے, لوگوں کو یہ کریں گے, انوالو کریں گے. تو
میرے خیال میں وہ ایک اچھا اسٹریٹجی تھا. ادھر تو بیٹھ کے مسٹر پرویز اشرف تو یہ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ, ایک اسٹروک پر کے 11-35 ختم. اور ان کے اب ان کی میجورٹی ہو نہیں, دے کانٹ ایون فارم دی اپوزیشن. بالکل ٹھیک ہے. مقصد اس پورے چال کا یہ تھا کہ اس کو نکالے وہ ریاض کو اور اپنا آدمی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا, وہ بھی ختم. ہلالی صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت ہیں بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے مصدق ملک کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, تو کیا توقع کی جا سکتی ہے خرابی کو جڑ سے پکڑا جائے اور کوئی بہتر اقدام بھی کیا جائے؟ کیونکہ 2021 میں بجلی کا جب بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کو بحال کرنے میں تقریباً 22 گھنٹے لگے تھے. تب بھی وزیر اعظم نے تحقیقاتی رپورٹ مانگی تھی, لیکن رات گئی بات گئی والا حساب ہو گیا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. تو کوئی اب امید ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تحقیقات کو کچھ آگے بڑھائے گی اور منطقی انجام تک پہنچائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ بھی ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کو کہ کس چیز کے بارے میں یہ نیگوشیٹ کرتا ہے, آئی پی پیز چلتے کیسے ہیں, ہوتے کیسے ہیں. مگر ایک چیز مجھے پتہ ہے, اس لیے کہ میں نہیں کہوں گا آئی ایم اے وٹنس, اس لیے کہ اگر آپ ایسی کرپشن میں وٹنس ہوں گے تو آپ پھر اکمپلس بھی بن جائیں گے, اس لیے کہ پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے اس کو رپورٹ کریں. مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ آئی پی پیز شروع ہوئے تھے 1994-95 جب میں ایک سینسیٹیو عہدے پہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں اٹ از مائی ایسٹیمیٹ کہ ہر آئی پی پی کتنے بنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہمیں تباہ کر دیا ہے, اس لیے سرکولر ڈیٹ اسے ہے. میرے خیال میں آج کے پیسے سے بٹوین $20 to $40 ملین کا کک بیک ہوتا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے یہ بڑا آرام سے آپ جا کے ایز پرائم منسٹر آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو مجھے ایک دمڑی نہیں انویسٹ کرنی پڑی, یہ آ رہے ہیں زمین خریدیں گے, مشینری لائیں گے, لوگوں کو رکھیں گے, تیل لائیں گے, اگر وہ پاس تھرو نہیں ہوتا ہے تو تیل بھی لائیں گے اور ہمیں بیچیں گے ایٹ اے فکس پرائس. مگر اگر انہوں نے پروڈیوس کر سکا وہ الیکٹریسٹی اور ہم نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں ریگارڈلیس آف ویدر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہیو ٹو پے, ہم نے دینے. اب آپ سوچ لیں اس پہ کتنے واقعات ہوتے ہیں جو فیکٹریز بند ہوتے ہیں, بروک ہوتے ہیں, کتنے ہاؤ مینی انسٹنسز ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری چلے نا, مارکیٹ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, کچھ اور بند ہو سکتا ہے, مگر ہر ایک منٹ ہم نے وہ پیسے دینے تو بھائی وی آر فنشڈ. ان ادر ورڈز ہم نے خوب بڑے میگا واٹس لے آئے مگر استعمال کرنے کا نہیں. مگر یہ کہتے تھے باہر میں جائے. اگر ہماری اکانومی ایسی ڈائنامک ہوتی کہ پرائیویٹ وہ جو انڈسٹری کو لاتے اور کہتے بچوں یہ ہم کر رہے ہیں, یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں, یو بیٹر میک شیور کہ یہ بجلی جو وہ بنا رہے ہیں آپ استعمال کر کے ہمیں اتنے پیسے دیں گے, اس لیے کہ یہ ہم نے سوورن گارنٹی دیا ہے ان کو. سوورن گارنٹی مینس پاکستان ول پے, ناٹ یو, پاکستان ول پے.